وأهل بيته أجمعين ورحمة الله على أساتذتنا ومشائخنا وأسلافنا وأولادنا وجميع المؤمنين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ہر قسم دی تعریف اللہ دی ذات واسطے خاص ہے. ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری اور مقدس ذات تے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، سادہ آخری وقت مولانا لقمان صاحب فرماندے پن کے 11 تک ہے، 11:15 تک تو سارے بھائی ساؤنڈ سسٹم والے بھائی محمدی صاحب بنی آئے ہوئے نا سونے کو بر وقت فارغ کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ وہ بھی اپنے گھر بنیں تو تساں بھی اپنے گھر بنیں. اسا رات تقریباً 3:30 بجے سوتے ہیں. رات جنڈا والا دے اندر بہت بڑی کانفرنس ہے. قاری سفیان صاحب نے تو تلاوت کی تھی، میں بھی تا گھنٹہ سوا گھنٹہ میں بھی تقریر کی تھی. رات 3:30 پونے 4 تک گھر پہنچے ہیں. آج وہ اللہ کرے حال نہ بنے، جلدی جلدی فارغ کرو. 3 چیزاں بیان کرنی ہیں. پہلے نمبر تے یہ ہے کہ سونے محمد پاک دی اطاعت کرن دا کیا فائدہ ہے. دوجے نمبر تے کہ سونے محمد پاک دی نافرمانی کرن دا کیا وبال تے گناہ تے عذاب ہے. تے تیسرے نمبر تے کہ صحابہ نبی سونے دی بات منن دے اندر کتنا جلدی کرے دے ہم. 3 پوائنٹ ہیں تے انشاءاللہ ٹائم 10:15 تھیا ودے تقریباً. تو میں انشاءاللہ 3 گالی اپنے ٹائم تو پہلے یعنی 11 تو پہلے موقع دے سکے یاد کرے سو. توجہ کرو جڑے 2-4 ساتھی بھائی بیٹھے ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سا کو انشاءاللہ اندہ فائدہ تا کرسی. تمہیدن 3 چیزاں سن گنو. مشکات المصابی دی 2 جلد دے اندر حدیث پاک ہے. نبی علیہ السلام نے جمعرات دی رات ایک لشکر تشکیل لیتے. صحابہ صبح نماز پڑھ کے صبح سارے صحابہ لشکر جیتا میں بھیجے نہ پیا نہ پہنچ بنائے اپنی مقررہ جات ہے. ایک صحابی جنہا نام حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ. تے آپ نے فرمایا یار چلو جہاد میرا نام لکھیج گے میں مرنے تے جمعہ نبی سونے دے پیچھے پڑھی ونیا کوئی لاکھ نماز ثواب بھی مل ویسی شاید زندگی دا آخری جمعہ والجمعہ لبھینا شہید تھی ونیوں. صحابی دا بڑا ایک عجیب تے جذبہ پیار اپنا محبت ہے. لیکن اللہ دے نبی جس ٹائم جمعہ پڑھائے ڈیٹھے نو صحابی سامنے بیٹھے. آپ نے فرمایا عبداللہ گیا نہیں بھی تو تک تو میں بھیجا ہی اڑے بھی ونیا جہاد تے. آپ نے آکے اللہ دے نبی جی وہ اپنے اظہار کی تنے محبت دا جذبے دا. آپ نے فرمایا اللہ دی قسم اٹھا کے آدھا
زمین ہن بھر کے سونے دی بھی تو خرچ کر دے، لیکن جڑے میرے آقا مان کے سویرے سویرے جہاد والے پاسے ٹر گئے انہیں دے مقابلے اور ثواب کو تو نہیں بھی پہنچ سکتا۔ نبی سونے دے جو فرمان ہے انہیں کرنے فی الفور کرنے۔ صحابہ کیویں نبی سونے نال پیار کریں جن آپ دی بات دے نال۔ صلح حدیبیہ تو سنی ودے بنا سورے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صلح حدیبیہ دا ایک موقع ہے، صلح حدیبیہ دے موقع تو پتہ ہے نبی علیہ السلام کو رو گدا کے بھی حج تے تسا عمرہ حج نہیں کر سکتے، لہذا 1400 صحابہ گھین کے واپس بنجو۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے کہ تسا بنجو سردار نال مذاکرات کرو، توڑے چچا زاد رانن، توڑے رشتہ دار ہیں، توڑا کوئی خیال حیا کر گینن، ساکو عمرہ کرنے میں روکے نہ ساکو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، رات اپنے پترے چچا زاد دے گھر ران اتھا اپنے چچا زاد دے گھر رہین تے صبح ہن مذاکرات واسطے مجلس باندھی پئی ہے تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد نال ویندے پن تے شلوار مبارک آپ دی ادھی پنڈلی تو بھی اتے ہے تے آپ دے چچا زاد نے آکھے کہ حضرت جی سرداریں دے متھے لگنے، سردار لوگ ہیں، عیش پرست لوگ ہیں، تواری نصف پنڈلی والی جڑی کیفیت دیکھ سنا انہاں دا ذہن عجیب بنوے سی۔ تو صحیح میں کرو تھوڑا جہا شلوار تہ باندھ پانچا اپنا تلے کرو جا، کیونکہ عربیں دا ایک رواج عرب لوگ اپنا ہمیشہ جڑی توپ پہندن تو اپنا تہ باندھ پہندن یا چادراں او لٹکا کے چل دین، اے بڑے مالدار دی نشانی ہوندی ہے، جبکہ اسلام آدھے متکبر دی نشانی ہے، کپڑا لٹکاونا گیٹی تو تلے۔ حضرت عثمان غنی حیرت جا کے اور جوش دے اندر آ کے فرمیدن کہ لا حاکادہ ازارت صاحبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے چچا زاد کیا انہیں سرداریں دے پیچھو میں اپنے نبی دی سنت چھوڑنے ماں، ہر کید نبی دی مخالفت نے کی دیوائن سکتی کہیں دے منہ دی وجہ تو، میری شلوار ہی تھئی ہے، میرے نبی دی تلوار تہ بند نیس پنڈلی تک ہوں دے، لہذا انہیں سرداریں دی وجہ تو میں نبی دی سنت کو چھوڑ سکتا نہیں۔ یہ ایک بیا واقعہ سنو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نبی دی عظیم صحابی ہے، یہ پتہ ہے کون ہے؟ فاتح ایران ہیں۔ آج جڑا اسلام ایران جڑا ملک ہے صحابہ دا فتح کیتا ہویا ملک ہے، جے کوئی اسرائیل دھمکیاں دینا کھڑے ختم کرن میں، ایران کو حضرت حذیفہ بن یمان نے فتح کیتا جس ٹائم کسرا دی حکومت ہے۔ سردار کسرا نے آکھے کہ میرے نال آ کے مذاکرات کرو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گھن میں انہیں سامنے ٹیبل لگی ہے، کھاون پیون دے چیزاں آگن، ضیافت شاہی دربار ہے، نظام بن گئے، کوئی چیز کھاندے بیٹھے تا کوئی چیز کھانے گر گئی ہے تلے۔ نبی سونے دی حدیث یاد آئی ہے، جڑے ویلے کوئی شاید کھاندے بیٹھے ہو نا تے کوئی شاید زمین تے گر ونجے، وہ کو چاہ کے صفا ستھرا کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھا گنو تو آپ کو نہیں پتا کہ کھانے دے کیڑے حصے دے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تے حضرت حذیفہ بن یمانی میں جھکے تھے نو چیز چاون واسطے، نال بندہ میں کونی مرد، حضرت کیا کرنے پہ کیا اکسن سردار لوگ بیٹھن، اتنی وڈی پاور سپر پاور یا جو بھی اپنے آپ کو سریندے ہن انہیں دے سامنے بیٹھے ہو، کیا اکسن ڈٹھی ہوئی چیز چینا پہ تلوں، اور جی سارے نوجوان تھوڑا جہاں پانی گلاسے بچے نے انچا یا بوتلے تھوڑا جہاں پانی، وہ آکھیں جی سارا پی کے ڈینا ہی ہے، یعنی کہ سارے اندر فیشن ہے۔ نبی دی سنت ترائے ساتھ اندر گلاس ختم کر جو بس، وہ بندے نے میں کونی ماری ہے تو حضرت جی نہ چاہو تلے آپ نے والا ایک بڑا ہوتا ہے ایک تاریخی جملہ فرمائے، آپ زرد نہ لکھن دے قابل جملہ ہے، تو آپ نے جوشش فرمائے اترکو سنت رسول اللہ لہا اولائل ہمکا، وہ اللہ دے بندے انہیں بے وقوفے نے پیچھو میں سونے نبی دی حدیث چھوڑنے وہاں، سردار دی کی حیثیت ہے میرے سامنے، نبی دی حدیث ہے کہ کھانا اگر تلے ڈھائے بنجے وہ کچا کے صاف کر کے کھا چھوڑو، لہا اولائل ہمکا انہیں جہلیں تے بے وقوفیں دی وجہ تو میں سنے نبی دی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتا۔
اج کتنا حدیثاں کتنا چیزاں سا محض دیکھے دیکھی دی وجہ تو کہ لوگ کیا اکسن چھوڑی ودے ہیں، لوگ کیا اکسن قیامت علی اللہ کوئی چیز آکھ دے وال کے تھی سی اللہ پوچھ گی نے فلانی سنت فلانا طریقہ اوکن اپنایا ہوئے کیا جواب ہو سی؟ کوئی جواب نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو نبی علیہ السلام دی اطاعت گویا کہ رب دی اطاعت ہے۔ اور نہ بات کو شروع کروں، سب تو پہلا پوائنٹ ہے کہ نبی سنے دی اطاعت کرنے دا کیا فائدہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین اپنے مقدس کلام دے اندر بیان فرمائیں او کائنات والیو، اگر میرے نبی دی اطاعت کرے سو، میرے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ دی اطاعت کرے سو، اطاعت میرے نبی دی کرے سو، تصور ایویں کہ تسا نبی سونے دی اطاعت کر کے اللہ کریم دی اطاعت کی دیئے۔ رب العالمین قرآن دے اندر بیان فرمائیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللہ دا قرآن دے جائے بندے سنے محمد کریم دی اطاعت کی دیئے، در حقیقت بندے نے اللہ سنے دی اطاعت کی دیئے۔ نبی پاک دی اطاعت کرندہ لوگوں پہلا فائدہ اے ہی دے اللہ اکسی کہ میرے محمد پاک دی اطاعت کر کے دوسرا میری اطاعت کی دیئے۔ اللہ دے سنے نبی دی اطاعت کرندہ دوسرا فائدہ اے ہے اللہ قرآن دے اندر بیان فرمائیں کہ میرے نبی دی اطاعت کرے سو میں اللہ توارے نال محبت کرے سو، میں اللہ توارے گناہ معاف فرما دے سا۔ آج دنیا کائنات دے ہر بندے دی خواہش ہے اللہ ساکو اپنا محبوب بنا گن، اللہ سارے نال محبت جا کر ہر بندہ آوزاری کریں دا ودے دعاواں تے خواہشاں کی دی ودے۔ اللہ کریم فرمائیں عجیب تے بڑا پیارا تے بڑا آسان نسخہ ہے۔ اللہ قرآن فرمائے دے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبْبُكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور لوگوں تو سادے وے کہ اللہ سارے نال پیار کرے، اے پیغمبر نے کو دس دے فَاتَّبِعُونِي میری گال منو چلا توارے نال محبت کرنا پیویس دی، میری حدیث منن شروع کر دیو، میری اطاعت کرنا شروع کر دیو۔ یحببکم اللہ اللہ توارے نال محبتاں کرنا شروع کر دے سی۔ آج مسلمانے دے ہوتے ذلت کیوں ہے، صغار تے پسپائی کیوں ہے؟ اسا نبی دے طریقے کو اپنے کنڈ دے پچھو سٹ کے من مانی دی زندگی گزاری ہے۔ چاندے ہو کہ اللہ کریم توارے نال پیار کرے، فَاتَّبِعُونِي میری منو چا اللہ توارے نال پیار چا کرے سی۔ تے دوجا فائدہ اسی حدیث پاک دے قرآن دی آیت دے اندر بیان فرمائے یغفر لکم نبی سنے دیتا دلو کو دوجا فائدہ ایک ہے اللہ توارے نال پیار کرے سی، اللہ توارے گناہ معاف کر کے توارے ہوتے رحم اللہ کریم کرے سی۔ کتنا فائدہ ہے نبی سنے دی اطاعت کرن دا لوگو؟ تیسرا فائدہ اللہ کریم فرمائیں میرے محمد رسول اللہ دی اطاعت کرو لوگو توارے ہوتے رحمت دا نزول کرنا میں اللہ کریم دی ذمہ داری ہے۔ آؤنا قرآن پاک دا چوتھا پارا سورہ نساء ہے، رب العالمین بیان فرمائیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر تُسا اللہ رسول دی اطاعت کرے سو اللہ دے میں توڑے ہوتے رحم کرنا شروع کر دے سا، اللہ دے سختیاں کرنا بند کر دے سا، میری طرف توڑے ہوتے رحم تھی ویسی۔ جیڑے انسان تے اللہ رحم کرے دنیا دا کو خوش نصیب انسان ہے، وہ دنیا دا خوش نصیب انسان۔ نبی سونے دی اطاعت کرن دا لوگو چوتھا فائدہ ایک ہے
اللہ کریم سورہ نور دے اندر بیان فرمیندن جیڑا بندہ میرے نبی سنے دی اطاعت کرے سی میں کو ہدایت دا ٹکٹ عطا کر دے سا دلیل قرآن دے اندر موجود ہے اللہ قرآن دے اندر بیان فرمیندن وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اللہ کریم فرمیندن اطاعت کرو میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دی اطاعت تسا کرے سو اللہ کریم فرمیندن تہتدو ہدایت یافتہ تسا بڑھوے سو دکھاؤ دنیا دے اندر کوئی ایسی ہستی ہوئے جن دی اطاعت کرو اللہ گناہ معاف کر دے وے اللہ ہستی دی اطاعت کرن دی وجہ تو رحم کرن شروع کر دے وے دکھاؤ دنیا دے اندر کیسی ہستی ہے کوئی ایسی ہستی دنیا دے اندر موجود ہے جن دی اطاعت کرو اللہ کے تسا ہدایت یافتہ ہے او ایک ہستی ہے سنے محمد کریم دی جن دی اطاعت کرو اللہ گناہ معاف کر دے وے جن دی اطاعت کرو اللہ کریم تورے نال محبت شروع کر دے جیدی اطاعت کرو اللہ تو نے گناہ معاف کرنا شروع کر دے جیدی اطاعت کرو اللہ کریمہ کے تہتدو وہ اطاعت کرنے والے تو سارے ہدایت یافتہ ہے نبی سنے دی اطاعت کرن دا لوگو چوتھا فائدہ اللہ کریم قرآن دے اندر بیان فرمینن سنے محمد پاک دی اطاعت تسا کرو نبی دے زمرے دے اندر نبی دے گروہ دے اندر نبی دے صف دے اندر تو کو میں شامل کر دے سا اللہ دا قرآن ہے قرآن دے اندر آواز آندی ہے 5واں پارہ سورہ نساء فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا لوگو دنیا دے اندر جڑے انعام یافتہ طبقے نو نبیین دا طبقہ ہے صدیقین دا طبقہ ہے شہداء دا طبقہ ہے اللہ دے میرے نبی دی اطاعت کرو قیامت علیہ دینے ترائے طبقے دے اندر میں اللہ تو کوئی شامل فرما دے سا نبی سنے دی اطاعت کرو اللہ کریم صدیقین شہداء دے اندر رب العالمین بیان فرمیدن میں تو کوئی شامل کر دے سا او نہ قرآن دے اندر اللہ نے ایک بہو وڈی ڈگری عطا کی تھی جڑا سونے نبی دی اطاعت کریں اللہ کریم دے او ہدایت یافتہ لوگ جڑے نبی دی اطاعت کریں اللہ دے فوز عظیم دے مالکن رب اعلان فرمیدے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والرسول فقد فاز فوزا عظیما قرآن پاک دا 22 سپارہ کھول کے پڑھو سورہ دا نام سورہ احزاب اللہ کریم فرمینے جڑا میرے رسول دی اطاعت کریں دے فوزا عظیما وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر گئے اور اللہ نے بھئی ایک ڈگری عطا کی تھی فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون قرآن پاک دا پارا نمبر 18 سورہ دا نام سورہ نور اللہ کریم فرمینے جڑے لوگ آدھنا سا نبی دی گال اس واسطے سنیے سمعنا و اطعنا اسا نبی کو اس واسطے سنیے سنوی کی دے سنی اطاعت کرے سو والی آیت دے نال اللہ کریم نتیجہ تے ریزلٹ بھی کٹ کے دینا پہ اللہ کریم فرمینے فاولائک هم المفلحون
اللہ کریم فرمانے جڑا اے اعلان کرے دعویٰ کرے کہ میں سنے محمد کریم کو سنیے اس واسطے اطاعت کرے سا اللہ دے بندہ مومن کامیاب تے فلاح پان والا بندہ ہے۔ کتنا فائدے ہو گئے؟ نبی دی اطاعت کرو اللہ رحم کرنا شروع کر دیں دے، نبی دی اطاعت کرو گن دیا با میں گا چل رہا ٹائم دی قلت دے پیش نظر اللہ کریم قرآن دے اندر بیان فرمائیں دیں جیڑا بندہ میرے رسول دی اطاعت کریں دیں سمجھو کہ جنت دے اندر داخل تھی گے۔ سونے نبی پاک دی حدیث بخاری شریف دے اندر مسلم شریف دے اندر موجود ہے، حبیب کریم علیہ السلام فرمائیں دیں من اطاعنی داخل اگر لفظ تو سب بولو کیا فرمائے من اطاعنی داخل الجنہ جب میری بات چمنیے جب میری بات دی اطاعت چکیتی ہے میری تباہ فرما برداری چکیتی سی اللہ کو جنت دے اندر داخل کر دے سی وہ بندہ جنت دے اندر ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے لوگوں اطاعت کرن دے سارے 8-9 فائدے ہیں اور انہوں جلدی جلدی نبی دی اطاعت نہ کرن دے کتنا نقصان ہیں وہ بھی سننے چاہیے دیں جیوے نبی دی اطاعت کرن دے اللہ نے فائدے بڑے بڑے بیان کیتے اطاعت کرنے والے فوز عظیم دے مالکن اطاعت کرنے والے ہدایت یافتہ لوگن اطاعت کرنے والے فرمایا مفلحون لوگن اطاعت کرنے والے کامیاب لوگن اطاعت کرنے والے جنت دے اندر بنجن والے لوگن اور ذرا دوسرے سے کو سمجھو جڑے اطاعت نہیں کریں دے اللہ اپنے قرآن دے اندر بیان فرمائیں دے سورہ دا نام سورہ آل عمران 3 پارہ اللہ کریم فرمائیں دے قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ دے جڑا بندہ میری اطاعت کریں دے میرے سنے محمد کریم دی اطاعت کریں دے وہ بندہ کامیاب ہے تے جڑا انہیں دو رستے کل منہ موڑے جا قرآن کھول کے دیکھ سکتے ہو غلطی دا میں ذمہ دار ہوں اگر غلط بیانی تھا پوچھ سکتے ہو اللہ دے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ انہیں کافر نال پیار نہیں کریں دا اے فتوہ میرے رب دا قرآن ہے وے سورہ دا نا آل عمران ہے وے اللہ قریب نے 3 پارے دے اندر فتوہ لائے آؤ نا قرآن پاک دا 5واں ایہو سپارہ کھول کے 5واں سپارہ کھول کے سورہ نساء پڑھو اللہ کریم فرمینے جڑا میرے نبی دی اطاعت نہ کرے میں کو جہنم دے اندر داخل کرے سا دلیل سنو قرآن سنو فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ابو کیا فرمائے وَنُسُلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا حق واضح تھی گئے قرآن واضح آگے حدیث واضح آگئی ہے فرامین واضح تھی گئے اللہ قرآن چاہتے من بعد ما تبین لہ الہدا اللہ کریم دے پیغمبر مشکات دے اندر فرمیدن ان اللہ شرع لنبیکم سنن الہدا والاگا حدیث دے آخرج فرمائے لوگو اللہ نے جڑے ہدایت دے طریقے بیان فرمائیں انہیں ہدایت دے طریقے دے وچ ایک نماز بھی ہے وے ہی حدیث شرع لنبیکم سنن ہدایت فرمائے لا ترکتم سنت نبیکم لزللتم یہی حدیث پاک فرمائے لوگوں اگر گھریں جو نماز پڑھ سو یا نماز پڑھنا چھوڑ دے سو فرمائے لزللتم گمراہ تھی وے سو تے سنن ہدا تو مراد شریعت بھی ہے تے کل ہی نماز بھی ہے ساری نماز نبی جیسی ہوئے سارا جیونا مرنا سارا نبی جیسا ہوئے
اللہ کریم فرمانے نسلیہ جہنم وساءت مصیرا، اللہ کریم فرمانے اس بندے کو جہنم دے اندر داخل کرے سو. آؤ نا مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے اللہ کریم نہ فرمانے کو دنیا دے اندر بھی سزا دے دے دے. ایک نوجوان نے کھانا کھاندا بیٹھے اپنے کھبے ہاتھ دے نال تے سونے نبی کریم فرمیندے نے کل بیمینکا، او نوجوان اپنے کھبے ہاتھ نال کھانا نہ کھا، اے شیطان دا طریقہ ہے. اس واسطے سجی ہاتھ دے نال کھانا سنت محمد رسول اللہ ہے. او نوجوان آدھے سونے ہو میرا ہاتھ کام نہیں کریں دا. آپ نے فرمایا اللہ کرے ہاتھ کام نہ کریں دا ہوئے. لوگ اس بندے نے والا زندگی دے اندر اپنا ہاتھ ہوتے چاون دی جرات نے کی تھی. اللہ کریم مخالفت دی وجہ تو اللہ دنیا دے اندر سزا بھی دے دینے. اور ڈاگا چلوں کا کم ٹائم بڑا کم ہے. قرآن پاک آدھے جڑا نبی دی مخالفت کریں دے اللہ ان دوتے فتنے نازل کرنے دے. قرآن پاک دا 18واں پارہ سورہ نو آخری آیت ہے. فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، امر تو مراد سنے نبی دا حکم ہے. نبی آکے میری گال منو، یا کہ نہیں میں اپنی مرضی کریں نا. نبی آکے میرا حکم منو، یا کہ نہیں میں اپنے مولوی صاحب دا منے سا. اللہ کریم آدھے لوگ کو ڈر ونجو ایسی سوچ بنا تو ہو سی کیا. اللہ کریم فرمیدنا ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. اللہ کریم نے دو وعیدہ بیان فرمائے. اگر رسول دے طریقے دی مخالفت کرے سو اللہ توڑے ہوتے ازمائشات بلاواں نازل کر دے سی. بال تو کو دوجھا عذاب میں سے فرمایا اللہ دا عذاب تو کو آکے گھیر گن سی. اللہ دا عذاب گھیر گن سی. اچھا بیا نقصان سنو. قرآن دا 19واں پارہ پہلے صفحے آیت کھڑی ہے. اللہ کریم فرمیندے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. میں اپنے ہتھیں کو چک مار کے آدھے کھڑے ہو سن. ہائے افسوس ساری بربادی، ہائے افسوس ساری بربادی. کاش دنیا دے اندر نبی دا طریقہ اپنا گنوا، نبی دے طریقے دے چل پاؤں. آج سارے واسطے ذلت اور رسوائی نہ ہویا. اللہ کریم نے قرآن پاک دے 22ویں پارے سورہ احزاب دے اندر فرمائے یوم تقلب وجوہہم فی النار. جڑے لوگیں کو اللہ رسول دی اطاعت فرما برداری نصیب نہ تھئی ہو سی اللہ دے انہیں دے چہرے جہنم دے اندر سٹ دے سا. والی میں پھتک دے پہ ہو سن تے ٹپ دے پہ ہو سن تے آدھے پہ ہو سن. یا ویلتا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. اللہ دے جہنم دے اندر انہیں دے چہرے الٹ پلٹ کرے سا. والا آدھے پہ حسن ہائے کاش اسا اطاعت کر گنوا محمد رسول اللہ دی. کیوں نہیں وہ کی تھی؟ وجہ کیا آئی؟ کیا بیماری ہے تو کو نبی دی گال مننا نے؟ کوئی کیڑی ماں نے کوئی بندوق رکھی کھڑے ہیں. آکسن یا اللہ ربنا آتیہم. اس تو پچھلی آیت یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبران. اللہ انہیں چودھری نہیں منے دے رہے ہیں، اپنے احبار تروبان تے اپنے مولوی دی منے دے رہے ہیں. اللہ ان تیرے سامنے انہیں واسطے بد دعا پہ کرنے ہیں. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا.
اللہ نے بدبخت نے ساکو تیری اطاعت کلے پیچھا رکھیا تیرے رسول دی اطاعت کلے روک رکھیا اللہ نے دو تے لانتا کرے دے اللہ نے دو تے لانتے دی برسا برسا دے اللہ نے دو تے لانتا تے اللہ نے کو دگنا عذاب دے میں انہیں ساکو میں تیری اطاعت کلے روکے تے خود بھی روک گیا اتھا دیکھو اللہ نے تے لانتا ہوں من فلاح ہوں ایک بیا مقام سنو تو بل تیسرے پوائنٹ تے گال ختم قرآن پاک دا 13واں پارا سورہ دا نام سورہ ابراہیم اس پارے دی آخری سورہ ابراہیم تے آخری صفحے دے ہوتے قرآن دی ایک آیت کھڑی ہے اللہ کریم فرمائیں دے بعض لوگ آدھے کھڑے اس نے اللہ ربنا آخرنا الى اجل قریب اللہ وقت تھوڑا جیاں پیچھا چا کریں اللہ تھوڑا جیاں مہلت چا دے میں کیوں مہلت دے آدھے کھڑے سے نجیب دعوتک ونتبع الرسل اللہ تیری بھی گال من گھنوا تیرے رسول دی بھی دعوت من گھنوا اللہ نہ تیری منی سے دنیا دے اندر نہ تیرے رسول دی منی سے دنیا دے اندر اللہ جہنم دی بٹھی دے اندر آگئے ہیں اللہ کریم فرمے سن کلا ہرگز نہیں انہا کلمت ہوا قائلہا دہایا کریں دے رہے ویسن چیخو پکار کریں دے رہے ویسن لیکن کوئی سنوائی نہ ہوسی نو آیتہ تھی گئن کیتے آیتہ تھی گیا 18 آیتہ تے 50,000 گنا اللہ مولوی 18 آیتہ تو کو نہ سنے سی ایک تقریر ہے ایک کو نہ ہوتی سر جنہیں کو 50,000 دے دے میں نہ تو 19 آیاتہ ایک ٹائم میں کہنا سنا کے بیسی رات سے ایک مولی صاحب دا خطاب سنے ہوں دے واسے بیٹھے رہے مجبور ہے سے کار بے بندے دی ہے اپنا کھوتا رڑی ہوں دی آؤ جو ٹائم نہ گھنٹہ سوا گھنٹہ بیان کیتے تے ایک آیت پڑھی سی ایک یا 2 آیتہ کار سے وہ پڑھی پورے سوا گھنٹے جو اس بندے صرف 2 آیتہ پڑھی ہیں تے پیسے بندے آدھے بیٹھے ہیں وہ آکھے میں کو لاکھ دے وہ آکھے تے کو 20 دے سوں 20 گھن گئے تے 20 آیتہ بھی بدبخت نہیں پڑھ گیا ہیں جی یہ مفتہ کو سنے ہی ویندے ہیں تو سوال بھی انہیں سن دے اللہ تعالیٰ تے قرآن المحبت کو فری سنے دے اللہ تے بدیں تو کوئی خرچہ کو نہیں اپنے خرچے تے آئیں تو اپنے خرچے تے ویسو انشاءاللہ اچھا 20 آیتہ 18 آیتہ تھی گیا ہون جڑے لوگ نبی دی اطاعت نہیں کرنے تھوڑا جہاں وہ بھی سن گنو ٹائم بالکل 15 منٹ رہ گئے ختم کرنے پہ جلدی جلدی توجہ کرے سن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کیا دیان ان یقولو سمعنا واتعنا ان یقولو سمعنا واتعنا اسا قرآن سنیے منن واسطے اسا حدیث سنیے منن واسطے تے عیسائی یہودی کیا دیان سمعنا واسینا اسا یاسی دا معنی کیا ہوندے نافرمانی کرنا یہودی سیادنا سی رسول کو ہی واسطے سن دے دی مخالفت کروں تے مومن کیا دیان اسا سن دے اس واسطے سمینا و اطاعنا ہی واسطے سن دے اور تساں کس واسطے سن دے بیٹھے ہو اطاعت واسطے نہ بل دوسرے گالی کرا والا راز رکھی سو جنڈا والا میں کھول کے گالیں گے اتھا سارے رلے ملے بندے اللہ دے نبی دے صحابہ دیان کے لوگوں قرآن اس واسطے سنے سے کہ سنے دی اطاعت کرے سو نبی دی حدیث این واسطے سنے سے اطاعت کرے سو یہ چند مثال دینا تو بلتا کو تھوڑا تھوڑا ٹیسٹر بھی لے سو کہ سپارکنگ تو نہیں میں کرے دے بیٹھے تھوڑے تھوڑے ہی میں سنن نبی دو شریف دندر حدیث پاکے اللہ دے سنے نبی علیہ السلام بیان فرمینن نعم الرجل خریم الاسدی خریم الاسدی ایک بندے دا نائے صحابی رسول دا نائے اللہ دے سنے نبی فرمینو میرے صحابہ
خرائم بندہ بڑا چنگا ہے، خرائم الاسدی بندہ بڑا سونا ہے، اپنی زندگی دے وچ دو کم کڈ چھوڑے۔ ایک فرمائے کہ ایک ہے اندے وال کندھے کول تلے آگن زلفاں، اگر کوئی مومن مسلمان زلفاں رکھاوے، نبی پاک نے فرمایا لما جمعہ وفرا، اترائے کیٹاگری دے زلفاں رکھ سکتے ہو، کنے دی لو دے برابر رکھ سکتے ہو، گردن دے ادھ تک رکھ سکتے ہو، اتنا رکھو کہ کندھے کو لگن کھڑیاں تلے نہ ونجن۔ بعد دے دیکھو نا نوجوان کندھے کے تلنا زلفاں رکھی بتو، یہ نبی پاک دی مخالفت ہے۔ آخری سٹاپ کیا ہے کہ کندھے کو لگے نہ وجہ تلے نہ ونجن، او بہو بندہ با برا لگ دے جرے نبی دی مخالفت تھی دی ہے۔ آپ نے فرمایا دو چیزاں کٹ چھوڑ، ایک تا اے کہ آپ نے جمعہ تو کراس کر گئے وال کندھے، اے ختم چا کرے، تے گٹے کے لئے شلوار تلے ہوں دی اے ختم کرے، نعم الرجل بڑا اچھا آدمی ہے۔ تے صحابی رسول کو جڑے ویلے پتہ لگے، صحابی نے سنے تے وال فوراً عمل کی تے، فوراً زلفاں کنے دے اپنے کندھے دے برابر کر چھوڑیں اور اپنی شلوار کو زندگی بھر آپ نے تلے نہیں کیتا۔ سنیے، سن کے فوراً کیا کیتے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اور نہ قرآن پاک دے دوسرا مقام سنو، سورہ نور دے اندر اللہ کریم بیان فرمینے منافقین نے تیری میری ایمانی ماں اما عائشہ تے تہمت لا دیتی ہے نا واقعہ افک، وہ تہمت لا واقعہ، انہیں ظالمے نے تہمت لائیے نعوذ باللہ۔ اللہ نے 17 آیتہ نازل فرما کے سورہ نور دے اندر اما جی دی پاک دامنی دی اللہ نے گواہی نازل کی دی ہے۔ والآخر جل کریم نے فرمائے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ صحابہ تسامی مل گئے نے منافقین دے نال، تسامی جھوٹ کو سچ سمجھی کھڑے آوے، خبردار میں اللہ تعالیٰ کو نصیحت کرے نا، آج تو بعد کافرین دی کہیں گال تسا نہیں مننی، یعیزکم اللہ، اللہ تعالیٰ کو سختی نال منع کریں دے کہ منافقین دی گال دی دوبار نہ کیتا کرو۔ منافق بڑے ظالم ہوندے، منافق جیوے چوہا ڈو گورا رکھی پیا ہوندے نا اپنے ہے کہ بے پاسوں تے منافق بھی ڈو رستے رکھی پیا ہوندے، کہیں ویلے ای موری کلے نکل ویندے، کہیں ویلے ای موری کو، تے منافق دا کوئی گھر در نہیں ہوندا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ منافق بکری دی طرح ہے، کہیں ویلے ای ریوڑے چ ویندی تے کہیں ویلے ای ہے۔ تو نبی پاک دیکھ صحابی ہیں جنہ دنا حضرت مستہ بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او بیچارے غریب صحابی ہیں، انہیں منافقین دی گال ہے او بھی آگن، انہیں بھی اس گال دے اندر تھوڑا جہاں یقین چکیتا۔ حضرت صدیق اکبر کو پتہ لگی اے تو میرا خالہ زاد ہے، میری سیٹ تے کھڑن دی بجائے منافقین نہ رلیا کھڑے، اچھا میں جرا کھانا دانا تے راشن دے دانا، آج تو بعد سارا بند۔ اللہ نے فوراً قرآن نازل کی تے دیکھو المنہ نے کتنی دیر تھی، فوراً فور منی۔ اللہ کریم فرمیدن والا یاتلی اولو الفضل منکم والسعۃ، اللہ کریم فرمیدن مالا لے ہو قسمہ چاہیے کھڑے ہو کیوں خرچ کرنا چھوڑ دے سوم تو سا پسند نہیں میں کریں دے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیو، درگزر کر دیو، تے بل تو سائے پسند نہیں میں کریں دے تو انہیں معاف کرن دی بجا تو اللہ کریم تو کو معاف کر دے وے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو سا پسند کریں دے وے کہ دوسرے کو معاف کرو، اللہ تیندے بدلے تو کو معاف کرے۔ جڑے ویلے قرآن ہے صحابی نے فوراً خرچہ بھی بحال کر دیتے اور سلو کر دی، کیوں قرآن جو آگے، قرآن آگے میرا جنڈا لا کے جی 55 حدیثن پیر ملاون جا دسو کوئی کریں دے، وہ بندے پریشان تھے کہ میں کہ جی 50 حدیثن پیر نال پیر ملاون جا، آؤ مرکز اسلامی اہل حدیث سے تو کو ایک حدیث دی عبارت حوالہ نہ دوں تو مجرم ہے،
50 حدیث ہے نا پیر ملاون جا اسا ملاؤں تو لڑ دین جویں اساں دے وچوں کوئی بلڈ چھکین ہے وچ پیر ملاؤں تو بھج ویندے ایک بندے سارے بیامت اساں پیر بھی وہ پٹھان کھڑا ہوا کہ پیر لتڑے نہیں میڈا عادت جو کہنی سنت عمل کرن دی اللہ کریم دا قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 231 اللہ کریم نے قرآن دے اندر بیان فرمائے اور اس آیت دا شان نزول کتاب و تفسیر بخاری شریف دے اندر موجود ہے صحابی دا نا حضرت ماکل بن یسار انہ دی بہن جنہ دا نا سیدہ جمیلہ رضی اللہ عنہا انہ نے اپنی ہمشیران دا رشتہ کی دے ایک بندے دے نال جنہ دا نا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نا ہے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دا پس اندر نکاح ہو گئے حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اجلہ بڑے عظیم صحابین اپنی بہن دا نکاح حضرت عدی دے نال کر دین زندگی گزر دی پئی آخر کوئی نوبت آوے دی طلاق دی حضرت عدی اپنی بیوی کو طلاق دے دین طلاق تھی نہیں حضرت جمیلہ اپنے بھائی دے گھر دے اندر آوے دیئے حضرت عدی والا دن یار معاف چیک کر اللہ معاف کرن والا ہے ساری غلطی دے ہوتے سارے ہوتے رحم کر اسا دوبارہ میاں بیوی گھر وسامنا چاہنے ہیں طلاق رجی تھی بننا طلاق اسلام میں دون رجوع والیاں ایک طلاق دیو 90 دن دے اندر رجوع کرو نکاح برقرار ہوں دے والوجی طلاق رجیت طلاق مرتان رجوع والیاں دو طلاق ہیں یہ مسئلہ اے بھی لوگ عجیب سمجھی بدن دو طلاق ہیں اسلام دے اندر طلاق رجی جے دے بعد نکاح بھی ہے تو رجوع بھی ہے نکاح ہے 90 دن گزرن منجن رجوع ہے 90 دن دے اندر صحابیہ دیکھنے یار سا رجوع کر کے زندگی گزرے دیں اپنی ہمشیرہ بھیج میری بیوی بھیج صحابیہ دے نہیں اتنا غصہ کتنے تے اللہ دی قسم چاہتی نے کہ اللہ دی قسم ہون اپنی بھین تیرے نال توڑنی کوئی نہیں ایک قسم چاہتی بنت اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیتے اللہ کریم فرمیدن وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ او لوگو جڑے ویلے اپنے بیویں کو طلاق کانڈے ہو وہ اپنی عدت یعنی 90 دن گزار ونین 90 دن گزر ونجے بل نواں نکاح تھی کہ گھر وس سکدے قرآن بخاری چوے یہ تو ٹبے دے بزرگ ہے چٹی ڈاڑی ہے فتوہ گنن کوئی آئے ہن میں حدیث رکھا تو میں انگل موج پا کے بیٹھے ہاں اے بھی ہے وہ چٹے ڈیرہ بشیر نال وداؤں دے بابا ایک درخان جی وہاں کہ اے بھی ہے میں کہاں اے بھی ہے بخاری شریف دے اندر آیت دی تفسیر موجود ہے وہاں کے دیکھو اللہ کریم فرمینے جڑے ویلے عدت پئی ہوئے عدت دے اندر اپنی بچی کو روانہ کر چھوڑو تا پرانا نکاح چل ویندے جڑے ویلے عدت گزر ونجے نکاح ترٹ ویندے اللہ کریم فرمینے اگر وہ دوبارہ میاں بیوی رجوع کرنا چاہیں نواں نکاح کر کے زندگی گزارنا چاہیں فلا تعزلوہن انہیں کو ہرگز منع نہ کرو این کہن ازواجہن اذا ترازو بینہم بالمعروف جڑے ویلے باہمی رضا مندی دے نال میاں بیوی طلاق تو بعد عدت گزرن تو بعد نکاح کرنا چاہیں انہیں کو آپس جنر ملنا دے ہوتے معروف طریقے نال نکاح بھی کرن دے رکاوٹ نہ بنو رکاوٹ نہ بنو تے حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیتے اپنی قسم دا کیا کیتے کفارہ دیتے تے اللہ کلے معافی مانگ کے اپنی بہن واپس اپنے بہنوئی نال نکاح کر کے ٹور چھوڑی اے طلاق رجی تو بعد رجوع دا طریقہ صحابی نے منیے فوراً نکاح کر کے ہمشیرہ بھیج دیتی ہے قرآن ہے حضرت صدیق اکبر نے اپنی قسم تے اپنا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیتے تیسرے حدیث سنو مشکاہ شریف دندر حدیث پاکے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابین کئی سفر دے اندر اجنبی زمین دے اندر گئے بدن موت آوے دیئے فوت ہی بدن
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی اما جی ام سلمہ آدھی میں بڑی پریشان تھیاں، میرا خامد اجنبی زمین دے اندر فوت ہو گئے، بڑے غریب تے بڑے عجیب علاقے دے اندر فوت ہو گئے، ہون میں اپنے خامد دی وفات اتنا روساں کہ رومنا بیان کیتا بیسی دنیا دے اندر کہ واقعی کوئی بیوی اپنے خامد دے فوت تھی مانتے واویلا کیتا ہے، بیان کیتا بیسی دنیا کو پتہ چل سی۔ فرمینے نمائی میں تیاری کریں دی ودی ایک پڑوسن بھی میری مدد واسطے آ گئی ہے، وال اچانک میں اللہ دے نبی کریم تشریف گھننا ہے، آپ نے فرمایا ام سلمہ کیا پروگرام کریں دی ودی، اللہ نے تیرے گھر جو شیطان کٹھئے واویلا کر کے آہو بکا کر کے جہالت علی آوازہ کٹ کے گھر دے اندر شیطان داخل کرنا چاہنی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرمینن کہ نبی دے فرمان سنن تو بعد میں واہ ویلا تے سارا رسمہ میں چھوڑ دی چاہیے۔ اللہ دے نبی نے فرمائے واہ ویلا کرنا اچھا رومنا شیطانی فعل ہے۔ بخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، جنگ خیبر دا میدان ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ایک جانور ذبح کی دیکھنے، گوشت بن گئے، دیگاں پکیا کھڑے، ہانڈی دے ہوتے چولہے دے ہوتے دیگاں چڑیا کھڑے، سالن پکدا پہ جانور ذبح تھی کہ کھانا تیار پیا تھی دے، اچانک ایک لوگ آواز آویں دے، الا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ۔ اور لوگ اللہ کریم گھریلو گدے تو کھاون تو اللہ تو کو منع کریں دے، وہ پکیاں پکایاں دے گا صحابہ نے الٹ چھوڑیں۔ بھائی نسائی تے بخاری دے اندر حدیث ہے، حضرت انس فرمیندے نے کہ میں حضرت ابو طلحہ انصاری دے گھر دے پیالے شراب دے بھر بھر کے پیلیندا کھڑا، اچانک آواز آئی ہے، لوگو منادی آواز لے دے قاتو حرمت الخمر، او مدینے آلے او شراب حرام تھی گئی ہے۔ تو صحابی یاد ہے کہ میں کو مجلس سے جرے لوگ بیٹھے ہیں نا وہ خود دادن، فقالو ایک فیہا ایک تفاتوہا، آدن ہونی کو وہاں چھوڑ، انڈیل چھوڑ، ضائع کر چھوڑ۔ حضرت انس فرمیدن جتنا شرابی ساری چاک میں ضائع کر چھوڑی، لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ آخری حدیث تے گال ختم، مسند احمد اندر حدیث پاک ہے، اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دا صحابی غریب صحابی ہے جنہ دا حضرت جلیبیب ہے، مسجد اندر تشریف گھنا دن اللہ دے نبی علیہ السلام فرمیدن یا جلیبیب الا تزوجو، یا جلیبیب الا تزوجو۔ اللہ دے نبی فرمیدے نے پیارا جلیبیب یار شادی کر گنیا، یار شادی کر گنیا، نکاح کر گنیا۔ فرمیدے اللہ دے نبی جی میں کو جان دے تو کوئی میرے کو انتظامات کوئی نہیں، رشتے دے یا کوئی دوسرے دنیاوی معاملات کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وان میرے فلاں صحابی دے گھر دے اندر آگ کہ اللہ دے نبی نے حکم دیتے کہ اپنی بچی دا نکاح میرے نال کر دیو۔ اللہ دے نبی دا حکم گھن کے حضرت جلیب پہنچ گئن، دستک دیتی ہے، واقعہ سنائے، اندر گفتگو تھی ہے، اس گفتگو دا خلاصہ اے بنیا کہ وہ نہ دے من دے چکارے جائیں۔ حدیث پاک دے مفہوم تو یہ جرا اگلی میں عبارت پڑھ سا، یہ تو محسوس نہیں ہو کہ نہ دے چکارے جائیں۔ تے جیڑی عورت بچی دا رشتہ جن انتخاب اللہ کریم نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کیتا، او گھر دے اندر نوجوان بیٹی ماں بچی موجود ہے، او جتھا بھی اللہ دے قبرے دے ہوتے کروڑا رحمتہ دا نزول فرماوے، او جوان بچیو ماں بہنا دیے، آتوریدین ان تردو علی رسول اللہ امرہو، اے امی ابی کیا کریں دے پیو، اے میری امی ابو کیا کریں دے پیو، نبی دی بات تالن دا پروگرام بنے دے پیو، نبی پاک دا فرمان رد کرن دا پروگرام بنے دے پیو، اللہ دا نائم اینا کرے دوزام میڈا نکاح کر دے اس نوجوان دے نال۔ دیکھو تو صحیح گھن کے آمن والا کون ہے، حکم کے نہ من کیا یا کرے، صحابی رسول
دروازے تے کھڑے ہوئے، اندر بچیا دی کھڑی ہے، میرے رسول دا حکم رد نہیں کرنا، آتوریدین ان تردو علی رسول اللہ امرہ، میرے نبی دا حکم رد نہیں کرنا، ایمیں کرو ادفعونی فَإِنَّهُ لَمْ يُضَيِّعْنِي، اے امی ابو میں کو سپرد کر دو نوجوان دے، میرا ایمان ہے جڑا نبی دی من گھنے ہو ضائع نہیں تھیندا، میرا ایمان ہے جڑا نبی دی تعلیم تے عمل چکر ہے کوئی دشمنوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، میرا ایمان و یقین ہے جڑا نبی دی من گھنے او جنت دا راہی بنویں دے، جڑا نبی دی من گھنے او مفلحون بنویں دے، جڑا نبی سونے دی مننے مہتدون بنویں دے، جڑا نبی کریم دی مننے چا قیامت آلے دی نبی دی صف دی اندر ہو کھڑا ہو سی، او ماں بچی کیا دیے دفاعونی فَإِنَّهُ لَمْ يُضَيِّعْنِي، میں کو اس نوجوان دے سپرد کر دے ہو، غربت نہ دیکھو ہندی، شکل و صورت نہ دیکھو ہندی، دیکھو یہ پیغام کے دا گھن کے آیا کھڑے، لوگوں نکاح تھی ونجا خلاصہ کلام، اللہ دے نبی نے دعا کی تھی ہے، اللہم صب علیہ الخیر صبا، اللہ اپنے رحمت مال دے بارش وسائن جوڑے دے ہوتے، صحابہ دے جڑے ویلے جہاد واسطے لوگوں فنڈ کٹھا تیندائی، جڑے ویلے جہاد واسطے چندہ جمع تیندائی، جتنا ایک گھرانہ دیندہ ہے اتنا کوئی بیا جمع نہ کرندائی، ایک کیشے دی برکت دے، سنت رسول دے منن دے برکت دے، سنے پیغمبر دی بات منن دے برکت دے، تے دعا کرو اللہ سا کوئی منن دی توفیق دے وے، نبی علیہ السلام دی تعلیم سارے جان دیو، اللہ کو منن دے ہوندو تے عمل کرن دے، اللہ سا کو بھی توفیق نصیب فرماوے، اللہ تو دعا ہے جنہیں باتاں سنیں سنا اللہ میں کو اور تسے سارے قابل احترام بھائیوں کو اللہ تعالیٰ آئندو تے عمل دی توفیق نصیب فرماوے، اللہ کے لئے دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے، سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔